نہیں، صدقے دا ذکر نہیں، خیرات دا ذکر نہیں، دنیا دی کسے چیز دا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، خالق کائنات نے سارے تو پہلے علم دا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 30 میں بیان کر چکے ہیں، 31 پہ اللہ فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو اشیاء کے نام سکھائے، یعنی اشیاء کے نام تو مراد اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا۔ اللہ نے آدم کو بولو یار، اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو اشیاء دا علم عطا کیتا۔ پھر توجہ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس علم کو ملائکہ کے پیش کر کے فرمایا ملائکہ تسی میں دسو ایک ہی، تسی میں دسو ایک ہی۔ جواب آیا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، رب فرما رہے ہیں کہ اگر تسی سچے جے تے پھر انہاں دے نام دسو، اے علم دسو کہ جڑا علم میں آدم کو عطا کیتا ہے۔ بولے قال سبحانک لا علم لنا، باقی ہے تینوں اسی تو کچھ نہیں جانتے مگر الا ما علمتنا، جڑا کچھ تو سکھائے یا اسی تو انہاں کچھ جانتے ہیں۔ پتہ چلیا کہ فرشتے بھی آدم دے بارے کے اندر نہیں جانتے سن، ملائکہ بھی آدم دے بارے کے اندر نہیں جانتے سن۔ اگر علم ہوندا تے پھر اے نہ کہتے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، کاسی تیری تقدیس حمد بیان کرنے والے ہیں اور حکم ریزیاں کرنے والے ہیں۔ پتہ چلیا کہ انہوں نے آدم دی عظمت کا پتہ ہی نہیں سی۔ پھر کائنات دے اندر اللہ نے سارے تو پہلے آدم کو علم پڑھایا، پھر ثم عرضهم علی الملائکہ، وہ ملائکہ تے پیش کیتا، فرمایا فقال انبئونی، تسی مینوں دسو، تسی مینوں دسو اس بارے دے اندر۔ تو انہوں نے کہا مولا سانوں تے پتہ نہیں، کمال نہیں ہو سکتا کہ اس گل تے آ کے اللہ نے علم آدم کو عطا کیتا ہے، اشیاء دے نام آدم باپے نوں دسے نے تے پیش کر کے ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائکہ تے پیش کر کے فرمایا تسی دسو۔ میں مثال دیاں، میں کوئی چیز تواڈے سامنے تے رکھ دینا، یا میں قبلہ اسماعیل صاحب دے کان دے اندر کوئی گل کر دینا تے میں تانوں آنا کہ یار دسو میں اسماعیل دے کان دے اندر کی گل کیتی ہے، تسی آکھو گے مولوی صاحب خیر ہے تو کانوں اون دے وچ گل کیتی او پوچھنا ساڈے کول ہے۔ اللہ نے علم آدم کو عطا کیتا ہے، پوچھ لیا ملائکہ کولے، او یارو رب اے دکھانا چاہتا سی کہ لوگو جان جاؤ اے فرشتے اتنا علم نہیں رکھتے جے جنہ علم میں آدم کو عطا کر چھڑیا، جنہ علم میں آدم کو عطا کر چھڑیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام اللہ نے سب تو پہلے علم عطا کیتا، اور کلمہ نماز روزہ زکات حج جنت دے اندر جانا آنا باقی معاملات سارے فضیلت دے جتنے بھی ہمیں فرائض دے حکم نے سارے بات دے اندر سارے اب پہلے آدم بنان تو بعد اللہ نے علم دی گل کی۔ پتہ چلیا کہ اگر علم ہوئے تے بندے دی نماز درست ہوندی ہے، علم ہوئے تے بندے کو کلمہ پڑھن دا پتہ چل جاتا ہے، اگر علم ہوئے تے زکات بندہ ادا کرتا ہے، اگر علم ہوئے حج دے ارکان دا پتہ ہوئے تے بندہ حج ادا کرتا ہے، اگر روزیاں دی عظمت دا علم ہوئے تے بندہ روزے رکھتا ہے، اگر خیرات دی عظمت دا پتہ ہوئے علم ہوئے تے بندہ خیرات کرتا ہے، اگر زکات دی عظمت دا علم ہوئے بندے نوں تے بندہ اس وقت صدقہ و خیرات جا کے معاملات کرتا ہے۔ پتہ چلیا کہ ان ساری چیزوں تو پہلے نماز پڑھن تو پہلے روزہ رکھن تو پہلے زکات ادا کرن تو پہلے حج کرن تو پہلے ان سارے تو پہلے علم دا حاصل کرنا ضروری ہے، سارے تو پہلے علم دا حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ کئی ایسے بندے نے بلکہ حدیث پاک دے اندر آیا کہ کئی ایسے نے جڑے ساری زندگی نماز ادا کرن گے، جنہاں دی تاڑیاں سفید ہو جان گیاں، لیکن انہاں دی نماز انہاں دے منہ تے مار دی جائے گی۔ وجہ کی انہاں لوگوں نے نماز نوں پڑھیا تے ہے لیکن نماز نوں سکھیا نہیں، انہاں نے نماز نوں سکھیا نہیں ہے۔ تو یار نماز پڑھنا آسان ہے، نماز سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس واسطے علم طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر بندے تے دین دا علم سیکھنا اللہ نے فرض کرا دیا ہے۔ جدوں تک دین دا علم نہیں ہوئے گا تے بندہ اس وقت تک کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس واسطے میرے امام
پیچھے فرمایا فقال انبیونی، فقال انبیونی، ملائکہ تسی مینوں دسو، ملائکہ تسی مینوں دسو، فرشتیوں تسی مینوں دسو، لیکن آدم نو فرمایا اے آدم فقال انبیہم باسمائی، آدم تو انہاں نوں دس، میں جملے چینج کر دیاں سمجھ آ جائے۔ اللہ فرما رہے کہ ملائکہ تسی مینوں اپنا سبق سناؤ، آدم تسی انہاں نوں سبق پڑھاؤ، تسی انہاں نوں سبق پڑھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم پڑھایا۔ سارے تو پہلے کائنات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے علم پڑھیا ہے۔ پتہ چلیا کہ جنوں پڑھان والا رب ہووے، جنوں پڑھان والا خود رب لم یزل ہووے، اون دے علم دے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اس واسطے ملائکہ جا کے حضرت آدم پیغمبر کولوں علم حاصل کردے رہے۔ یار اے تے تیرے تے میرے پاپے دی شان ہے، اے تا جناب والی حضرت آدم علیہ نبینا السلام دی شان ہے کہ جڑے انبیاء نو علم پیسی، جڑے جناب والی نبی ہو کے انبیاء دی صفاں دے اندر ہو کے ملائکہ نو علم پہ سکھاندے نے۔ پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم پیغمبر نو بھی اپنے ملائکہ دا استاد بنایا ہے۔ ایڈا ٹھیک سبحان اللہ یار، اچھی بول چھوڑو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا کہ میں یہ نہیں سبحان اللہ اچھی کہتا ہوں سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم تو انہاں نوں علم سکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علم سکھایا۔ یارو یہ تو وہ علم سی جڑا اللہ نے حضرت آدم پیغمبر کو خود پڑھایا، لیکن تواڈے تے میرے بچے جڑا علم پڑھتے ہیں انہاں دا کی کمال ہے؟ ایک حدیث پاک میں پیش کرا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ دین دا علم سیکھن واسطے کرو ٹر پیندا ہے نا تے اللہ اون دے واسطے جنت دا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ یارو اج دے زمانے دے اندر راہ لبنا تو اوکھا ہے، کسے نوں لاہور دا رستہ نہ پتہ ہوے اونوں پتہ ہے کہ میں کیویں راہ لبنا ہے، بڑا اوکھا ہوندا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دین دا علم سیکھن واسطے چلنا تیرا کم ہے تے جنت دا رستہ آسان کرنا میرا کم ہے۔ جنت دا رستہ آسان ادو ہوئے گا جب بندہ طالب علم بن جائے گا۔ پھر اس حدیث کے اگلے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچہ جب علم سیکھن واسطے طالب علم جاندا ہے تے بیٹھدا ہے، فرشتے اپنے بازو یعنی اپنے پر انہاں دے تھلے کر لیندے، انہاں پراں دے اوتے بچے بیٹھدے نے، پراں دے اوتے فرشتیاں دے بازوؤں دے اوتے تیرا تے میرا پتر بیٹھدا ہے۔ اے تیرے تے میرے پتر چھوٹے جی دی عظمتیں جنوں حالے تک استاد دے سامنے بیٹھدا نہیں پتا، جنوں حالے تک کلاس دے آداب دا نہیں پتا، جنوں حالے تک طہارت دا نہیں پتا، جیڑی کتاب پڑھ رہے اس کتاب دی عظمت دا نہیں پتا، اس کتاب دی شان دا نہیں پتا، اس کتاب دے مقام دا نہیں پتا، حالے ادارے دا نام پتا نہیں، یونیورسٹی دا نام پتا نہیں، حالے دیگر قرآن پڑھیا نہیں، حالے تک سمجھیا نہیں، استاد کے سامنے بیٹھنے دا ادب سیکھیا نہیں، لیکن اللہ نے یہ مقام عطا کیتا ہے کہ جدو علم سیکھن واسطے ٹر پیا تے ملائکہ نے تھلے اپنے پاؤں وچھا لے۔ یارو یہ پانی دے قطرے دا ایک بچہ بڑھیا ہویا، تیری تے میری پشت دے وچوں نکلیا، اس بچے دی شان دا عالم ہے کہ فرشتے نو اپنے بازوؤں تے اٹھا لین۔ جدو تو اتنا بڑا ہو کے علم حاصل کرن لگ پوے گا تے تیرا کتنا بڑا مقام ہوئے گا، تے تیرا کتنا بڑا مقام ہوئے گا۔ پھر توجہ، ایک بچے دی شان ہے کہ جڑا استاد دے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہے، اور جڑا عالم انہوں علم پڑھا رہا ہوئے گا ان دی شان
آقا نے فرمایا کہ اگر دین دا علم ایک باپ تو سکھ بھی لے عمل نہ بھی کرے اللہ پھر بھی تینوں 70 صدیقین دے برابر اجر عطا فرمائے. یعنی 70 صدیقین ہونا دے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر تے ثواب عطا فرمائے گا. یہ ان دی شان ہے کہ جڑا علم پڑھ کے عمل نہ کرے تے جڑا علم پڑھ کے عمل کرتا ہوئے کہ ان دی کتنی بڑی شان ہوگی. جڑا علم پڑھ کے عالم بن جائے لوگوں کو علم سکھا رہے ہوئے لوگوں کو علم پڑھا رہے ہوئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ عالم دی محفل کے اندر صرف 2 حکمت بھرے بول سن لے یا 2 لقمے عالم دے نال کھانا تناول کر لے یا عالم دے 2 قدم جنازے دے نال چل پے اللہ تبارک و تعالی وہ 2 جنت عطا فرماتا ہے. مالک اتنا غفور رحیم ہے کہ عالم دے صدقے اللہ 2 جنت عطا فرماتا ہے اور ایک جنت اس پوری دنیا تو بھی بڑی ہے. پوری دنیا تو ایک جنت بڑی ہے اللہ 2 جنت عطا فرماتا ہے. کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بارے کے اندر آیا نا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبرائیل امین آ گئے. میرے آقا نے پوچھا کہ جبرائیل علماء کی شان کی ہے. جبرائیل کو میرے آقا نے پوچھا علماء کی شان کی ہے تو جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علماء نے نا جڑے علم حاصل کرنے والے تواڈی امت دے چراغ نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جبرائیل امین میرے آقا دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جڑے علم حاصل کرنے والے علماء نے یا علم پڑھانے والے علماء نے تواڈی امت دے چراغ نے نالے صرف چراغ نہیں نے بلکہ جنہاں نے انہاں دی عظمت نوں اس پہچانے انہاں واسطے دنیا دے اندر خوشخبری ہے. جنہاں نے انہاں دی عظمت نوں نہیں پہچانیا انہاں دے واسطے دنیا دے اندر ہلاکت ہے. اس واسطے جناب والی علماء دی عظمت نوں سمجھو. اج جناب والی اسی کالج تے یونیورسٹی دے اندر اپنے بچے نوں تعلیم دلا رہے ہیں. اج جناب والی دنیاوی تعلیم دی خاطر بچے دی اچھی سواری دا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اج جناب والی بچے نوں جناب والی سکول بھیجن واسطے اچھے یونیفارم دا بھی اہتمام کر رہے ہیں. بڑے اعلیٰ چیزاں دا اہتمام کر رہے ہیں. لیکن جدوں قرآن دا علم پڑھان دی گل ہے لیکن جدوں مسجد دے اندر اپنے بچیاں نوں پڑھان دی گل ہے اودوں تیرے تے میرے ذہن دے اندر ایک گلاں ہوندیاں نے یارو نے قرآن پڑھ کے مولوی بن جانا ہے تے مولویاں نوں تے کوئی پوچھن والا نہیں ہے. مولویاں نوں تے جناب والی کوئی نوکری دین والا نہیں ہے. او یارو انہاں گلاں نوں نہ سوچیا کرو بلکہ سوچیا کرو کہ کل جدوں میدان حشر کے اندر قیامت دا دن ہوئے گا نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا سورج سوانے سے دے ہوئے گا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا جس دن باپ بیٹے دی نہ سنے گا بیٹی ماں دی نہ سنے گی ماما بھانجے دی نہ سنے گا چاچا بھتیجے دی نہ سنے گا. لیکن اس دن جنہیں علم حاصل کیتا ہوئے گا انہوں آمینہ دا لال اپنے سینے نہ لا لے گا. آمینہ دا لال اپنے سینے نہ لا لے گا. کبھی توجہ کیتی ہے کہ بچے نے اسکول پڑھنا ہوئے تے آپ کتنا کچھ کرنے ہیں. بچے دے واسطے اچھی سواری دا اہتمام کر اچھا یونیفارم دے بچے نوں اچھا جناب والی بچے نوں پروٹوکول دے اچھی کاپی ربڑ پنسل ہر چیز لے کے بچے نوں دینے ہیں. پھر استاد دی فیس بھی اسی دینے ہیں. اتنا کچھ کرن دے باوجود اے علم جڑا حاصل کر رہے ہیں پتہ نہیں نوکری ملنی ہے یا نہیں ملنی. پتہ نہیں اے علم حاصل کر کے تینوں دنیا دے اندر عزت ملنی ہے یا نہیں ملنی. لیکن جدوں قرآن دا علم پڑھائے گا آقا فرماندے نے فقط اکرمہم فقط اکرمانی کہ جس بندے نے دنیا دے اندر علم پڑھن والے عالم کی عزت کی تھی گویا انج سمجھیا جے کہ انہیں میں مصطفیٰ دی عزت کی جنہیں عالم دی عزت کی تھی انج سمجھیا کہ انہیں مصطفیٰ دی عزت کی تھی. آج اسی مولوی حضرات منگ لینا بچے پڑھان دی فیس 100 روپیہ تے مولوی تا دین فروش ہو گئے. مولوی تو دین ویچن لگ گئے. یہ مولوی حضرات تو ہن ٹیکس لا کے بیٹھ گئے نے. کبھی سوچے قرآن پڑھنا ثواب ہے قرآن چھاپن والے پیسے لیندے ہیں. مسجد بنانا ثواب کا کم ہے عبادت کرنی ہے مستری پیسے لیتا ہے. کبھی سوچے یار دور نہ جاؤ 5 ٹائم اسپیکر دے وچ اذان ہوندی ہے اسپیکر لین چلے جائیے دکان تے انہوں کہیے کہ مسجد واسطے اسپیکر لے
انہیں کہنے کہ ہے تو سرکاری فنڈ کہ اتنے پیسے بھی نہیں کٹتے اتنے جناب والی وہ یہ نہیں کہتے کہ اذان پڑھنا ثواب کا کام ہے تو مفتی لے جاؤ اتنے وہ کہتے ہیں اتنے پہلے پیسے رکھ دے پھر شاید چک کے جا لیکن مولویوں کی جب واری آئے نا تو مولوی حضرات کا دین بیچتے ہیں مولوی تو یہ بڑا غلط کام ہو گیا بچے پڑھانے واسطے عمل کر رہے ہیں اور یارو جڑا عالم دین پڑھا رہے ان کی عظمت نو سمجھو آقا فرماندے نے جس بندے نے ان کی عزت کی تھی انہیں میری عزت کی تھی جس بندے نے عالم دین کی قدر کی تھی گویا انہیں میری قدر کی تھی تسی وہ گل نہیں سنی حدیث پاک کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دی وراثت کے وارث نے حضور نے اپنی وراثت اپنی اہل بیت کو نہیں دیتی سیدہ فاطمہ اس وقت حق منگدیاں رہیاں لیکن حضور نے اس وقت اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء میری وراثت کے مالک صرف میری امت کے علماء ہیں آج علماء کو اعزاز ملے علماء کو شان ملی ہے علماء کو وقار ملے کہ علماء حضور کے دین کے وارث ہیں اہل بیت کو حضور نے دین کا وارث نہیں بنایا اہل بیت کی شان علیحدہ ہے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع تے لوگوں دو چیزاں چھڑ چلیا ایک اللہ کا قرآن چھڑ چلیا ایک اپنی اہل بیت چھڑ چلیا قرآن پڑھتے رہا جے اہل بیت کی عظمت کو سمجھتے رہا جے لیکن جدو علماء دی باری آئی فرمایا کہ بنی اسرائیل دے انبیاء نالو افضل میری امت دے علماء نے اتنی بڑی علماء دی شان ہے عالم کا اتنا بڑا مقام ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج صبح شام عالم ایک مسجد کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے بچے بھیج دیو بچے قرآن تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کے کنا جوں تک نہیں ہوتی لوگوں کے کنا تک گل جدو پہنچتی ہے تو گھر سستی کے نال سو جاتے ہیں کوئی گل نہیں ہے دین کا مذاق بنا لو وقت آئے گا جو سہارا دا بابا ہوئے گا پوچھے گا قرآن پڑھے یا نہیں پڑھے پوچھے گا اس وقت یار تسی سمجھو کہ ایک بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو چھوٹا جا کہتا ہے اتنے لا کے جاتا ہے تو ایک بچہ پڑھ کتاباں کی چوکے کٹ کے مگر جاتا ہے 8-10 کتاباں تو اس گل سمجھو کہ جڑا اتنے علم ہے مرن تو بعد اتنے ہی رہ جائے گا تو جڑا اگے ہے وہی مرن تو بعد اگے چلا جائے گا تو اس چیز کو سمجھو اپنے بچیاں کو دین کا علم دیو اپنے بچیاں کو عالم بناؤ علماء کی عظمت کو سمجھو پھر حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل بروز محشر قیامت کا دن ہوئے گا نا نفس و نفسی کا عالم ہوئے گا 4 بندے ایسے ہوں گے اللہ جنہوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا نمبر 1 سخی ہوئے گا سخاوت کرنے والا نمبر 2 شہید ہوئے گا شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والا نمبر 3 حاجی حج کرنے والا نمبر 4 عالم لوگوں علم بھی الاؤنس پڑھان والا یہ 4 بندے ایسے ہوں گے جنہوں اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا اللہ بغیر حساب و کتاب انہوں جنت عطا فرما دے لیکن یہ 4 ہستیاں جب پہنچ گیا نا جنت کے دروازے ہوتے اور سارے کو پہلے شہید آکھے گا کہ میں جنت کے اندر جانا ہے تے حاجی آکھے گا پہلے میں جنت کے اندر جانا ہے تے حاجی جس وقت کہے گا میں جانا ہے تے نال سخی آکھے گا میں جانا ہے تے عالم بول پوے گا میں جانا ہے میں لوگوں کو علم پڑھائے انہاں دے درمیان تنازع ہو جائے گا ادھر جناب والی اللہ رب العالمین فرمائے گا جبرائیل امین جی یا رب العالمین حکم ہوئے فرمائے گا جبرائیل جا چلا جا جنت کے دروازے تو تے چھتی پہنچ عالم تے سخی تے حاجی تے جناب والی شہید کے درمیان بحث ہو گئی ہے انہاں دے وچوں
मकान ते जो आलम दे कोलों पूछया जाएगा, आलम कहेगा मैं इन्हां इल्म पढ़ांदा रहा। हुण सारियां तो पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों हुक्म होएगा, सही तो पहले ए हाजी तो पहले शहीद तो पहले आलम जन्नत के अंदर चला जाए। जी कह सकते या जी कह पहले आलम जन्नत के अंदर जा जाएगा। और जिस वक्त आलम की बारी आएगी ना, सभी भी कहेगा कि मैं सखावत उलमा के कोल सुनिए, शहीद भी कहेगा कि मैंने शहादत का आलम ने दसिया है, हाजी भी कहेगा कि मैंने हज की असमत मौलवी ने दसी है। लेकिन उस वक्त मौलवी भी खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं पहले जन्नत के अंदर नहीं जाना, मैं ऐਵੇਂ नहीं इल्म हासिल किया, साढ़े पीछे भी इन सभी बंदियां का हाथ सी, ये दुनिया के अंदर सखावत करते रहने, असी इल्म हासिल करते रहे, लिहाजा सारे तो पहले सभी जन्नत के अंदर जाएगा। सारे तो पहले सही बंदा जन्नत के अंदर जाएगा। और या वो सही बंदे का कितना बड़ा मकाम है, आलम तो पहले, हाजी तो पहले, शहीद तो पहले भी सखावत करने